نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بھوکا رہ کے آزمائیں گے، مال کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، پھلوں کے اندر کمی کر کے آزمائیں گے، تمہارے قریبیوں کو لے کے آزمائیں گے، ہاں جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے آمینہ کے علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، خباب آئے دوڑتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام دکھ بڑے ہی بڑھ گئے۔ خباب یہ وہ خباب ہے، مکے کے اندر ایک عورت کا غلام تھا، وہ مالکن اس کی کیا کرتی ہے، کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کہا اسلام چھوڑ دو، کہا میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میرے اوپر جو رنگ چڑھ چکا ہے کبھی اتر نہیں سکتا ہے۔ لوگوں، ہم نے دنیا بھر سے رنگ لیے اپنے چہرے کو روشن کرنے کے لیے، اور ہم رب کا رنگ بھی گوا چکے ہیں۔ خباب کہتے ہیں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی مالکن کیا کرتی ہے، دیکھتی ہوئی سلاخیں جو آگ کے اندر گرم کی ہوئی ہے، دیکھتے ہوئے سلاخیں لے کے خباب کی کمر پہ لگاتی ہے۔ خباب کہتے ہیں کہ میرا گوشت اڑ جاتا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، کبھی گرم لوہے کی چادر کر کے نیچے بچھا دی جاتی اور اوپر خباب کو لٹا دیا جاتا اور خباب کی چھاتی پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ خباب کہتے ہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا تھا۔ وہ گرم گرم لوہے کی چادر، وہ گرم گرم چادر میری چربی پگھلتی تھی، میرا خون بہتا تھا، اس آگ کی تپش کے اندر کمی ہوتی تھی۔ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب کی جگہ خالی چھوڑی، کہا خباب آج دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے، ذرا ہم کو اپنی کہانی تو سناؤ، خباب تمہیں کتنی تکلیفیں ملی تھی؟ خباب رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں میری کہانی سننا چاہتے ہو، اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا، لوگوں میری کمر دیکھ لو، میری یہی دردناک کہانی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا آزمائشوں کے بغیر ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں لوگوں نے سرٹیفکیٹ دے رکھے ہیں کہ جو مرضی کرو جنت ضرور ملے گی، چاہے نماز نہ پڑھو، داڑھی منڈواتے رہو، سودی کاروبار کرتے رہو، صبح و شام فلمیں دیکھتے رہو، رب بھی راضی، شیطان بھی راضی، رام بھی راضی، رحمان بھی راضی، یہ ہمارا آج کا اسلام ہے۔ مسلمانوں، صحابہ کرام کو نمونہ بناؤ، اس دھرتی پہ بہترین لوگ تھے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے تھے، گلشن محمدی کے بہترین پھول تھے، کیا کیا زخم انہوں نے اٹھائے ہیں، کیا کیا تکلیفیں لی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ میرا بلال ہے، اللہ کی قسم بلال کا نام لینا آسان ہے، بلال حبشی کے تذکرے کرنے آسان ہے، لیکن جو بلال نے رب کی راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑی سی تکلیف ملے جہاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جہاد بڑا مشکل کام ہے جی، بش بھی خلاف، مشرف بھی خلاف، حکمران بھی خلاف، تھوڑی سی تکلیف ملے مشرف دھمکی دے تو جہاد چھوڑ دے، وہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو نماز چھوڑ دے، مسئلہ ہو کاروبار کا تو سود نہیں چھوڑتے۔ سارے مسئلے ہمارے ہیں، بزرگوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے، تم پکے جنتی ہو، تمہیں جنت ضرور ملے گی۔ اگر آسانیوں سے جنت ملتی ہوتی تو بلال کے پاس تو اس کا آقا تھا، خاتم النبیین سے، فاطمہ کے باپ تھے، لیکن میرا بلال کہتے ہیں مکے والے امیہ بن خلف کیا کرتا تھا، میرے گلے کے اندر رسا ڈال دیتا تھا، نوجوانوں کو پکڑا دیتا تھا، صبح سے لے کے شام تک مجھے مکے کی گلیوں میں رولا جاتا تھا۔ کیا قصور تھا ان کا بھائیو؟ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ ان کا جرم یہی تھا
امیہ کہتا تھا تمہیں آج کہنے میں مزہ کیا ملتا ہے، اور بلال کہتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہیں توحید کی لذت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہیں کلمہ کی لذت سے آشنائی ہی نہیں ہے۔ جو لذت توحید کے اندر ہے، لذت کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ آج گرم گرم کولے بلال کے منہ میں رکھ دیے جاتے تھے، گرم گرم پتھروں کے اوپر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر چھاتی پہ گرم پتھر اور رکھ دیا جاتا تھا، بلال کلمہ چھوڑ دو۔ بلال کہتا تھا یہ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، یہ میری زبان سے کلمہ چھوڑنے کا اعلان ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تکلیفیں برداشت کی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی میرا بلال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، آگے چلنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا آپ کا بلال چلتا زمین پہ ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ عثمان ابن عفان ہے، کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ عنہ نے، رشتہ دار خلاف ہو گئے اور بوری لیتے ہیں۔ ہم بیان کر سکتے ہیں واللہ ہم سے یہ بڑا مشکل ہے برداشت کرنا۔ بوری لیتے، کھجور کی بوری ہوتی تھی، اس کے اندر میرے عثمان کو، ام رقیہ کلثوم کے خامد کو اس کے اندر بند کر دیا جاتا، اور اس بوری کو دھواں دینا شروع کر دیتے، اس بوری کو دھواں دیتے۔ بتاؤ بوری کے اندر بند عثمان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان کو یہ اعزاز ملا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرو جنت تمہارے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ کہیں مصعب بن عمیر ہے، ہم تو دنیا نہیں چھوڑ سکتے نا، یہ میدان جہاد میں غریب جائیں، غریبوں کے بچے جائیں، ہم کیوں جائیں کوٹھیوں کے مالک عیش عیاشی موج اور فراوانی مال کی، ہم کیوں جائیں جہاد کشمیر میں، ہم کیوں جائیں افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، ہم کیوں حصہ لیں؟ مشکل بڑی ہے، تکلیف بڑی ہے۔ اور دیکھو صحابہ کرام کو، مصعب بن عمیر شہزادے ہیں، اسلام کے نام لیوا، کلمہ پڑھ لیا، ماں نے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے، بوری پیٹ کے اللہ کے نبی کے پاس گئے، رحمت کائنات نے مصعب کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ کہا یہ میرا وہی مصعب ہے نا، روزانہ جوڑے بدلا کرتا تھا، اس گلی سے گزرتا تھا خوشبو آتی تھی، آج میرے مصعب نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سرٹیفکیٹ مل گئے جنتوں کے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔